الطاف حسین بھائی جو کہ MQM کے بانی ہیں، ان کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں بہت وقت پڑھتے رہے ہیں، ان کے جوانی کے ساتھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی وہ متحدہ قومی موومنٹ میں ان کا ایک انتہائی کلیدی کردار رہا. ڈپٹی کنوینر رہے آپ، اور ابھی بھی وہ گو کہ جو MQM ہے وہ ظاہر خاصے مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ سرگرم عمل ہے. آپ پیشے سے ایک پروفیسر ہیں اور آپ کا نام ہے مومن خان مومن صاحب. مومن صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. بڑی نوازش، بہت شکریہ. تو مومن صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ الطاف بھائی سے آپ کی دوستی کب ہوئی اور کس طرح آپ کا یہ سفر چلتا رہا؟ پھر ظاہر الطاف بھائی کوئی سونے کا چمچ تو لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، اور تمام جو احباب ابھی تک ان کے ساتھ رہے، تو یہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ یہ تو بہت ہی زیادہ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا براہ راست ہے اور فوری طور پر ہے. اس سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا جی ایک تو یہ کہ آپ اس کو تصحیح کر لیجئے کہ میں پروفیسر نہیں ہوں، میں لائر ہوں. اچھا. جی ہاں. اور اچھے لائرز کے ساتھ میں نے اسسٹ کیا ہے، اور 10 کیس جو ہے وہ میں نے نیشنل ورکرز پارٹی کے سربراہ جناب محترم اختر حسین صاحب کی سربراہی میں پورے کیے اپنی. بالکل. تو ہاں، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. پروفیسر حسن ظفر عارف، وہ میرے فلسفے میں استاد تھے. اچھا. اور میں فلسفے میں پڑھا کرتا تھا. اس وقت جو کراچی یونیورسٹی کے اندر بین لگ چکا تھا، جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ تھی. اور ایسے وقت میں الطاف بھائی نے 79 نہیں بلکہ 78 میں APMSO کی بنیاد رکھی تھی. میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ تھا، جو کہ طویل ترین ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے، جس میں معراج محمد خان صاحب، علی یاور صاحب اور بہت سارے بڑے نام، ڈاکٹر رشید حسن خان، ان سے وابستہ رہے. میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مرکزی جنرل سیکرٹری رہا پورے پاکستان کا. تو الطاف بھائی سے میری کوئی ایسی واقفیت نہیں تھی، لیکن میں طلبہ سیاست میں بہت ایکٹیو تھا. تو میں حیدرآباد میں مجھے سزا ہوئی 1 سال قید، 10 کوڑے اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کی سمری ملٹری کورٹ سے، موویبل اینڈ ان موویبل پراپرٹی. تو وہ میں بھگتا کر جو ہے وہ کراچی آیا، کیونکہ میرے حیدرآباد میں رہنے پر بھی پابندی ہوتی کہ آپ ادھر نہیں رہ سکتے. تو جب میں وہاں آیا تو 1 سال کے APMSO 1 سال تھا. 79 میں ہی میں نے آ کر وہاں پر الیکشن طلبہ تنظیموں کو جمع کیا اور NSF بہت بڑی تعداد میں جیتی. اچھا. کالجز کے اندر. اور میرے ساتھ کئی ساتھی تھے جو میرے ساتھ حصہ لے رہے تھے. ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج میں بہت بڑے پرومیننٹ نام ہیں ان لوگوں کے. اور کراچی یونیورسٹی، ڈاؤ میڈیکل کالج کے علاوہ داؤد کالج، انجینئرنگ کالج، اور پھر بہت سارے کالجز کے اندر. تو پھر کبھی کسی وقت بیٹھیں گے تو اس پر بات کریں گے. لیکن آپ نے جو پوچھا کہ کیسے تعلق قائم ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ مجھے فلسفے سے دلچسپی تھی پڑھنے سے. تو مجھے جو ہے وہ محمد میاں ایک وقت کے بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے صحافی گزرے. بالکل. ان سے میری ملاقات ہوئی معراج محمد خان صاحب کے گھر پر. اچھا. اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اس طرح سے نہیں ہو کر سکتا کہ میں کہیں کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا نمائندہ بنا رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرے جاننے والے ہیں پروفیسر ظفر عارف صاحب، ان کے پاس میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ان دنوں جمعیت نے ان کے ہاتھ پاؤں پسلیاں توڑ دی تھی ڈاکٹر ظفر عارف صاحب کی، اور وہ گھر کے اوپر آرام فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود لے چلوں گا تمہیں، آ جاؤ. وہ محمد بھی اسی طرح کے آدمی تھے، بہت ہی صاف سیدھے. وہ مجھے لے گئے اور لے جا کر انہوں نے ان کی تیمارداری بھی کی، پوچھی طبیعت اور کہا کہ میں تمہارے لیے لے کر آ گیا ہوں NSF کا. تو جو ہے یہ حیدرآباد سے آئے ہیں اور یہاں پر یہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے اندر پروگریسو فرنٹ ہوا کرتا تھا. صحیح ہے. جس میں ساری پروگریسو پارٹیاں، نیشنلسٹ پارٹی اور ڈیموکریٹک جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز تھی وہ ہوا کرتی تھی. اس کو بین کر دیا تھا جنرل ضیاء. اچھا. ہاں. 86 میں 86 تو بعد میں آتا ہے. ابھی 79 کی بات ہو رہی ہے، 78 کی بات ہو رہی ہے. اچھا. ہاں. تو یوں جو ہے جو وہاں پر ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تو اور بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. تو نئے سرے سے مجھے وہاں پر جمہوری محاذ طلبہ قائم کرنا پڑا.
کرنا ہوا جس میں کہ سارے لوگ شامل ہوئے. میں اس کا جنرل سیکرٹری بنا اور اس کا صدر جو تھا وہ ایک پشتو ہمارا ساتھی تھا, پختون ولی اس وقت کا. ہاں جی, وہ شاید MKP مزدور کسان پارٹی کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھا. اچھا. تو وہ بھی ہمارے ساتھ میں جو ہے وہ فلسفے میں اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے سب شامل ہو گئے اور ہم نے وہ قائم کر دیا. تو وہیں سے پھر ہم نے اس کو کنورٹ کیا متحدہ یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں آگے بڑھتے ہوئے بتدریج. اس جگہ پر یہ بات آئی کہ بھائی اس میں تو ساری پارٹیوں کو شامل ہونا چاہیے طلوع تنظیموں کو, کیونکہ جمعیت اس وقت جو ہے وہ جنرل ضیاء کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, اس کو فاشزم کے ساتھ تھی وہ. تو وہاں پر لبرل بھی اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, تو وہ الگ تھلگ ہوا کرتے تھے. ہمیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے لینا چاہیے. ڈاکٹر ظفر عارف کا تو یہ کہنا تھا. تو پہلی گفتگو جو ہے وہ APMSO آپ کریں, کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری رہے ہیں جمہوری محاذ کے, بالکل, تو آپ بہتر طریقے سے کر سکے. تو یوں جو ہے میری ملاقات عظیم احمد طارق بھائی سے ہوئی. اچھا. ہاں, اور پھر ہماری بات چیت شروع ہوئی. اس وقت انہوں نے پہلا پیمفلیٹ نکالا تھا کہ میں کون ہوں APMSO کا, مجھے ٹلر بولا جاتا ہے, بٹروا کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے, یہ ساری چیز اس میں تھی. تو بڑی ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر. اچھا. ہاں, بہت خوب طریقے سے ہوئی. اور بعد میں یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ میں آنے والے وقت کے اندر چیئرمین کے جو سینیٹ چیئرمین کے جو امیدوار رہے حاصل بزی, جو وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. اچھا. ہاں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. وہ بلکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے اہم لوگوں میں سے شامل تھے, ہوئے رہے. تو انہوں نے ان سے ہماری میٹنگیں رہی زبردست. تو یوں جو ہے وہ عظیم تاریخ ریپرزینٹ کیا کرتے تھے. وہ چیئرمین تھے APMSO کو. اس وقت تک MKM نہیں بنی تھی. ہاں, MKM بعد میں بنتی ہے جا کر, لیکن اس وقت ہماری ڈسکشن آپس میں شروع ہو چکی تھی. تو APMSO کی شکل کے اندر وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ تھے, قوم پرست تنظیموں کے ساتھ تھی APMSO کے تنظیم. یعنی ان کے جو قائد محترم تھے وہ تو الطاف بھائی تھے. ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کراچی یونیورسٹی نے, داخلے پر پابندی, ان کے اوپر جمعیت کا حملے ہوا کرتے تھے. اچھا. ہاں, ایک دفعہ تو ان کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پسلیاں توڑ دی اور دم جو بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈال کے چلے گئے وہ لوگ. بعد میں ہم لوگوں نے جا کر جو ہے اٹھایا اور ایک طرف کیا. اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان کے قریب بھی لے کر آ گئی, کیونکہ مسئلہ ایک ہی تھا. بالکل ایک. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جنرل ضیاء الحق نے جنم دیا تھا, یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. یعنی یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کو صحیح طرح, اس وقت کے جتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر APMSO جنرل ضیاء الحق کا حصہ ہوتی تو کیوں کر وہ ہمارے ساتھ میں شامل ہوتی الائنس میں. ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تو FR جو ہے وہ ہم نے APMSO کو دی. بالکل. اس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ متین یوسف ایک بہت اچھے مقرر ہوا کرتے تھے, آج کل امریکہ میں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ تحریکی لحاظ سے وہ کس طرح سے ہیں ساتھ میں, لیکن اس وقت وہ ہمارے نمائندے تھے. FR کی سیٹیں ان کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا تھا. تو یہ بات بہت طویل ہو جائے گی میرا خیال ہے, تو یہ ایک واسطہ ان سے. جی بالکل, بات سے بات نکلتی ہے. اور آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ہی دو بہت ہی اہم شخصیتوں کے نام لیے ہیں جو اب تو ہم میں موجود نہیں ہیں. ایک میر حاصل خان بزنجو صاحب کا نام آپ نے لیا اور آپ نے معراج محمد خان صاحب کا نام لیا ہے. اچھا, میں نے ایک بات سنی ہے کہ جب معراج محمد خان کو ضیاء الحق کے مارشل لاء میں اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا تھا تو ان کی ضیاء صاحب سے ملاقات کروائی گئی تھی, اور اس میں ضیاء صاحب کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ اگر پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں اور کراچی میں ہم کوئی اگر نئی جماعت بنانے کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے, تو کیونکہ آپ ظاہر ہے بڑے انفلوئنشل وہ ہیں اور آپ کا حلقہ احباب بھی, تو اس معاملے میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ صداقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج صاحب جو ہے وہ اس طرح کی کوئی آنے والی چیزوں کو اس طرح اہمیت نہیں دیا کرتے تھے, کیونکہ پبلک کے آدمی تھے. 1970 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میں تھے, اور کئی لوگ بولتے ہیں کہ ان کو جانشین مقرر کر دیا گیا تھا اور نیکسٹ وہ ایک طرح کا مقرر ہوا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی آفر دی جائے اور وہ کریں. وہ اپنی پارٹی کے اندر ایک جمہوری رویہ رکھتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ چیز ہے کہ اب ہمیں اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ جنرل ضیاء الحق نے MKM بنائی جیسا کہ کہا جاتا ہے یا نہیں بنائی. تو پھر اس کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کو دیکھنا ہوگا. تاریخ میں کیا ایسا ہوتا رہا ہے. اگر میں جاؤں بہت پیچھے تو ایک ہوا کرتا تھا اسپارٹکس, غلام دارانہ معاشرے کے اندر ایک غلام ہوتا تھا. بالکل. تو اس کو کیا کسی نے میرورنگ کی تھی, کسی نے اس کو, آج بہت ساری فلمیں موجود ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھ لیجئے کہ غلاموں کی بڑی بڑی بغاوتیں ہوئی
اور غلامدار معاشرہ ختم ہو گیا. تو بہت ساری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں. از خود الطاف بھائی بھی بالکل لوور مڈل کلاس کے سے تھے, یعنی جن کا کہ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں داخلے کے اوپر وہ مسئلہ بن گیا تھا, جو فارمیسی کے لیے انہوں نے ایکشن کمیٹی اس کے اوپر بنا لی. تو ایک تو انر ہوتا ہے نا انسان کا, یعنی ایک ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, ایک انٹروورٹ ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ایکسٹروورٹ بھی تھے اور انٹروورٹ بھی تھے, اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس تحریک کے اوپر ریزسٹ بھی کیا انہوں نے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بات سوچنے کے لیے بہت عام سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. جنرل ضیاء الحق اس ملک کے اندر اسلامی نظام چاہتے تھے. بالکل. اسلامی نظام چاہنے والوں کے اندر دو بہت بڑی پارٹیاں تھیں, ایک جماعت اسلامی, ایک شاہ احمد نورانی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان کا نام سے, اور دونوں کراچی بیس تھی. اب آپ دیکھیے کہ آنے والا وقت کیا کرتا ہے کہ الطاف حسین بھائی جو ہے وہ ایک تنظیم بناتے ہیں, وہ ایک تحریک بناتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ ان دونوں کو کھا جاتی ہے. یعنی عوام جو ہے وہ, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ ایک اپنی آنکھ کے تارے, ایک طرح سے وہ ان کے آنکھ کے تارے تھے دونوں کے دونوں, کیونکہ ڈکٹیٹروں کا مزاج جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو ان کی حمایت کرے وہ آنکھ کا تارا, اور جو حمایت نہ کرے اس کو سزائیں, کوڑے, جرمانے. تو الطاف بھائی کو انہی دنوں کے اندر سزائیں ہوئی, 9 مہینے وہ جیل کے اندر رہے, ٹارچر کیا گیا, کوڑے مارے گئے وہاں پر. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ کسی ایک کو بنائے, یعنی MQM کو بنائے, اور جناب والا وہ ایسی بن جائے اور اتنی عوام اس کو سپورٹ کرنے لگے کہ جماعت اسلامی اور نورانی کا جو ہے وہ بالکل خاتمہ ہو جائے. یعنی وہ جو اس کے آنکھوں کے تارے تھے, یعنی جو فکری بنیادوں پر بھی جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کر رہے تھے, اور جو کہ وہ اسلامی نظام مل کے لانا چاہتے تھے, جو کہ نہیں لا پائے, اس طرح سے تو نہیں لا پائے, بالکل نہیں لا. تو یہ جو چیزیں یہ عجیب و غریب ہے دیکھنے کا انداز. تو یہ جو MQM تھی یہ تو میسج کی پارٹی رہی ہے نا, آج تک بھی ہے. اور مجھے معلوم ہے آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, اگلا سوال آپ اگر کریں گے تو یہی کریں گے کہ بھئی MQM بہت ساری بنی ہوئی ہے. میرے لیے نئی بات نہیں ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے, بلکہ ایوب کے زمانے سے کراچی سے اٹھنے والی جو طلبہ تحریکیں تھیں, یعنی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس کے 3 4 گروپ بن گئے تھے. اچھا. ہاں, NSF جو تھی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ایک گروپ معراج احمد خان, دوسرا گروپ رشید احمد خان, تیسرا گروپ علی یاور, چوتھے بھی گروپ بن گئے, 5ویں بھی گروپ بن گئے. تو یہ ہوتا رہا میرے سامنے, میں خود وابستہ تھا. تو انتظامی جو ہوتا ہے, ریاست جو ہوتی ہے, وہ اپنے طور طریقے اختیار کر رہی ہوتی ہے, چیزوں کو ڈیمیج نہیں کر سکتی, کیونکہ سرزمین پر جو موجود ہوگا اس کو آپ چاہے 10 ایک نہیں 10 بنا ڈالی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 10 تنظیمیں بنا ڈالنے پر ان کو لگا دیا. اب اپنا نقطہ نظر لے کر وہ 10 بن کر کھڑی ہو جائیں گے. زبردست, یہ بات تو کلیئر کر دی آپ نے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تو بالکل واضح طور پر بات نظر آتی ہے. چلے گا اس کے اندر وہ, جیسے کہ میں آپ کو NSF کا بتا رہا تھا کہ 79 میں ہم سارے الیکشن جیت چکے تھے, ہمارے مقابلے پر PSF بھی کھڑی ہوئی تھی, جمعیت بھی کھڑی ہوئی تھی, اور NSF بھی کئی جگہوں پر موجود تھی, جو معراج بھائی کے اس کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی. بالکل. لیکن وہ ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے. زبردست. ہم نے کام اتنا کیا ہوا تھا. یہی چیز الطاف بھائی کے بعد وہ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اپنی عوام سے, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, ان کے ہر دکھ تکلیف میں شریک ہے. واحد یہ وہ ہیں تحریک کے رہنما جو پھوپھی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیتے ہیں, ان کی خیر خیریت پوچھتے ہیں. اپنے کارکن پھوپھا کا انتقال ہو جائے تو ایک فیملی ہے, یہ ایک خاندان ہے, یہ اس کے سربراہ الطاف حسین ہے. ایک طرح کی یہ سچویشن ہے. اصل میں لوگ باہر سے دیکھتے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ پروفیسر ظفر عارف یہ کہا کرتے تھے, انہوں نے شاید فواد چودھری کو بھی کہا, اگر مجھے یاد پڑتا, کہ یہ MQM کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ MQM کے بارے میں جتنی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ سے کہوں گا آپ 3 دن کے لیے MQM میں آ جائیں, تو آپ کو اس کا کلچر پتہ چل جائے گا. یہ خاندان کی طرح سے جیتے ہیں, اور جو ان کے سربراہ ہیں الطاف بھائی, وہ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں, عورتوں سے, بوڑھے جو خواتین ان لوگوں کو سلام دعا, پھوپھی جان, تائے, ابا, سب کچھ بات چیت کر رہے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور ایک جو کنٹروورسی بنی ہوئی تھی, ہاں, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہری تحریک ہے. بالکل. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا جو پیداواری رشتے ہیں اگر کہا جائے تو وہ ایڈوانس ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے, تو اس کو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دولت کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ پرولتاریہ جس کو آپ کہتے ہیں, مزدور, محنت کش, وہ وہیں پایا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں, اور تمام جگہوں سے آتا ہے, تمام گاؤں سے آتا ہے, اور اپنی سوچ اور فکر لے کر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ
किसी जगह कायम और दायम नहीं रही है एमक्यूएम। पहले महाजिर का सफर शुरू किया, महाजिर से जो है वो मुत्तहदा की तरफ आ गई, यानी पहला सफर एपीएमएस से शुरू किया। और उसने देखा कि भाई तकाजा ये है कि कराची का लोग जमा है तो हमें भी जो है तमाम कौमियतों के लोग हैं, तमाम कौमियतों की बात होती है, तमाम कौमियतों में मजलूम जो है उनकी बात होती है, तो हमारा भी मसला है। जैसे कोटा सिस्टम, रियासत से टकराव था बुनियादी तौर पर। जब आप कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं तो किसी पार्टी की बात नहीं होती, बल्कि वो रियासत का तयशुदा वो था ना प्रोग्राम, तो जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए किया था, लेकिन वो 10 साल एक तवील तरीके से 100 साल में तब्दील हो गया। कराची से बहुत सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं इस इंतजार में कि मैं उनको इंटरव्यू दूं अपना। हाँ, मैंने नहीं दिया। हाँ, अब आपके से बातचीत इतनी अच्छी हुई कि एक तो आप तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव आदमी, बिल्कुल, तो मेरे माजी का जो खानदान है वो जुड़ गया, बिल्कुल एक तरह का। दूसरी बात ये कि आपके सवालात इस तरह के थे। मैंने जो अपने आप पे पाबंदी लगाई उसमें मैंने एक उसूल रखा। मुझसे वहां के यूट्यूबर्स, उसमें खवातीन भी शामिल थी और मेल भी शामिल थे, वो लोग मुझसे मालूम करते रहे कि भाई आप हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा देखिए मैं पॉलिटिक्स का एक अदना कारकुन हूं, मैं सियासी कारकुन हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस तहरीक से मैं वाबस्ता हूं उसके कायद के ऊपर की तकरीर, तहरीर और तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो पहले तो रियासत को चाहिए कि उन पर उनका आईनी हक उनको वापस दे जाए। हाँ, जब उनको आप आईनी हक दे देंगे फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। डिसिप्लिन का तकाजा है, तो मैंने अपने आप पर ये पाबंदी लगा लिया खुद। जैसे कि माजी के अंदर जो है वो गांधी ने पाबंदी, मरण व्रत रखा उसने इस उसके ऊपर कि भाई मुसलमानों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए, क्यों लड़ रहे हो तुम मुसलमानों से। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी इसके ऊपर मरण व्रत रख के यानी कि भूख हड़ताल करके बैठ गया। हाँ बिल्कुल, तो मैं भी भूख हड़ताल की एक तरीके से इंटरव्यू देने की भूख हड़ताल। यानी मैं अपने आप को बहुत लकी समझूं कि भाई ये तो चीज है कि एक वजह ये भी कि जहन के शायद मेरे किसी हिस्से में ये बात भी है कि भाई पिंडी में ही तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, पिंडी में अगर बात होगी तो फिर जगह जगह जाएगी। हाँ बिल्कुल, सारे झरनों में चली जाएगी, सारे आप पाराओं में चली जाएगी। बिल्कुल सारे किस्म की जगह पर जानी चाहिए उसको, क्योंकि हाँ, रियासत जो है वो तो एक्ट करती है ना। हाँ, रियासत के मुख्तलिफ शोबे होते हैं। हाँ, अगर हम ये समझते हैं कि रियासत इंसानी माशरों की एक खास मरहले में पैदा हुई, जरूरत थी, तो एक खास मरहलों में कुछ लोगों का यकीन है और बेहतर भी होगा कि ये खत्म भी हो जाएगी, यानी दुनिया जो है वो बॉर्डर लेस हो जाएगी, और हो चुकी, तकरीबन हो चुकी। तो असल में बात यह है कि अमलन जो है वो रियासत उस तरह की नहीं रहेगी जैसे कि वो शुरू में थी। हाँ, रियासत तो हमारा भी कोई टकराव नहीं है, इदारों से हमारा कोई टकराव नहीं है। बिल्कुल, हम तो सिर्फ एक वो बात कर रहे हैं जो आईनी और कानूनी है कि भाई आप जो है जो आइन और कानून हक देता है हर एक फर्द को जो उसके में शुमार है, आपने अल्ताफ भाई को उससे छीन लिया। यानी एक हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं जो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आप ये पहली दफा कहता हूं। अंग्रेज यहाँ पर था, उसके जमाने में बाकायदा जाकर जो है वो भगत सिंह ने बम फोड़ दिया। मारना किसी को नहीं था उसका मकसद। हाँ, उसने अंग्रेज ने भगत सिंह की तहरीर, तकरीर और तस्वीर पे पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन हमारे अब जो आमतौर पर कहा जाता है भाई काले अंग्रेज, उन्होंने जो है वो अल्ताफ भाई की उस पर पाबंदी लगा दी। यानी अब फैसला तारीख करेगी कि भगत सिंह बड़ा था कि जिस पर के पाबंदी लग जाती, या अल्ताफ हुसैन बड़े जो है वो इनकलाबी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, कि रियासत उनको गर्दन पे पांव रख के बैठी हुई कॉलोनियल सिस्टम में उसका। हाँ, हालांकि उनके पास जो है वो सब कुछ है, मौजूद है भाई। पीआरसी उनके पास है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अल्ताफ हुसैन बल नजीर हुसैन किस जगह के शहरी थे, कहाँ थे, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड पे पाबंदी। उनके पास जो है वो डोमिसाइल मौजूद है, डोमिसाइल। असल में इसके ऊपर तो केस कर रखा है यहाँ पर मैंने, यहाँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद, हाँ, मैं वाहिद उसके अंदर प्लेंटिफ हूँ कि अल्ताफ भाई को जो है उनका हक दिया जाए आईनी और कानूनी तौर पर। बिल्कुल, यानी उनकी तहरीर, तकरीर, तस्वीर पे पाबंदी खत्म की जाए, उनको शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी कर किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि और वो मोहसिन अख्तर क़यानी साहब की अदालत पे लगा हुआ था, रहा है। ये है वहां की पोजीशन। तो मेरे ख्याल में हमें कई दफा बैठना पड़ेगा और इसको आप कर सकते हैं बात। बिल्कुल बिल्कुल, इसको तफसील से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोमिन साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि एमक्यूएम जो है वो एक शहर की जमात है जी, तो शहर की जमात में और देहात की जमात में क्या फर्क होता है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल ये है कि जब एमक्यूएम मतलब एक मुहाजिर जो तबका है उसको रिप्रेजेंट करती है,
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کو ایک ملک گیر قسم کی جماعت بن جانا چاہیے اور وفاق کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے اس طرح وہ کراچی کے مسائل اور اپنے طبقے کے مسائل کو بھی حل اچھے سے کر سکیں گے، اور مظلوم جو طبقات کی جن کی آپ نے بات کی اس کو بھی. دیکھیے اس وقت ایم کیو ایم آپ کو کم معلوم، لوگوں کو کم بتایا گیا. اس وقت دنیا میں اس کے بہت سارے یونٹس موجود ہیں. آپ ملکی بننے کے رہے، ہم تو انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں. اچھا ہاں، اور باقاعدہ ان کی اجلاس ہوتے ہیں، الطاف بھائی اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ نہیں بن رہی. اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ریاست کی پالیسی اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اس میں جو لوگ موجود ہیں شاید ان کو یہ سوٹ کرتا ہوگا کہ ہمیں شہر تک محدود کر کے رکھیں، لیکن بات آپ نے ایک اور کی کہ وہ جو پارٹیاں ہیں وہ دیہات کی پارٹیاں. اصل میں بنیادی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. بالکل. اور زرعی ملک ہونے کے ناطے سے اس کے اندر زیادہ تعداد جو ہے ان کی ہے جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور ان کا جو پیداواری رشتہ ہے وہ بہت بیکورڈ ہے. بالکل معاف کیجیے گا، اس کو اوپر آنا چاہیے. یہی وجہ ہے، اس بات کو الطاف بھائی تو اچھی طرح سمجھ چکے. تو جناب آپ نے گفتگو سنی آج مومن خان مومن صاحب کی. ہم ان کو بدستور اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہر ہفتے ہماری ایک ایپیسوڈ ریلیز ہوا کرے گی اور بہت سی فلسفیانہ تاریخ کی باتیں، پاکستان کے مسائل، ان کے حل کی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.